کسی پیر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم بچپن سے اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. بچہ خود سے نہ کھا سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسے کسی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حافظ صاحب قاری کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. درس نظامی کریں گے تو آپ کو کوئی عالم چاہیے. مفتی کا کورس کرتے ہیں تو کسی مفتی کے انڈر میں ہی آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو آپ کو مفتی نہیں مانا جاتا. دوسری طرف آ جاتے ہیں, اگر آپ نے LLB کر لیا, لاء پڑھ لیا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی جا کے کیا آپ کہیں میں نے ساری لاء کی کتابیں پڑھ لیں تو میں کیس خود سے لڑیں گے؟ وہ کہیں گے کسی کے ساتھ پریکٹس کی ہے آپ نے, قانونی نقطوں کو صحیح سے سمجھا بھی ہے کہ نہیں کی, پہلے پریکٹس کر کے آؤ. آپ کہیں جی میں نے تو MBBS کی تمام بکس پڑھ لیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں ساری کتابیں پڑھ لیں, آرتھو کی میں نے ساری کتابیں پڑھ لیں اور یہ جو پیشنٹ ہے اس کا آپریشن میں کروں گا. کہیں گے بھائی کسی کا اس سے پہلے کسی کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھا ہے؟ کہنا جی. تو کوئی اپنا پیشنٹ اس کو دے گا, بھائی یہ دیکھو میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. نہیں, تجربہ کسی کے ساتھ رہے ہو, کسی کی شاگردی میں, کوئی بھی فیلڈ ہو, جب تک آپ کسی کے ساتھ رہ کر اس کو نہیں سیکھتے نہیں سمجھتے آپ اس فن سے واقف نہیں ہوتے. گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو راہ سلوک ہے جسے روحانی دنیا کہا جاتا ہے یا راہ طریقت کہا جاتا ہے, تو یہاں بھی شیخ کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں آپ کہیں روحانیت کے معاملے میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھیں. پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں علی بھائی, تو بیچ میں ریفری کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ تاکہ کوئی فال نہ کر سکے. جہاں کسی نے فال کیا اس نے سیٹی بجا دی. تو جب اس راہ میں آپ آتے ہیں اور نفس و شیطان سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو مرشد کامل بیٹھے ہوتے ہیں سیٹی بجانے کے لیے, بیٹھے ہوتے ہیں سیٹی بجانے کے لیے. پتہ چلا شیطان نے ایسا وار کیا, آپ تو سمجھے بھائی روحانیت ہے, وہ پتہ چلا ایمان بھی گیا. بہت باریک راہ ہے نا. کسی عارف کا واقعہ ہے کہ ان کی مجلس میں ایک بچہ آ کے بیٹھتا تھا. ایک نوجوان آتا سیکھنے کے لیے, بیٹھتا, کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا وہ آ نہیں رہا. آپ نے پوچھا مریدوں سے کہ وہ نوجوان بہت عقیدت سے آتا تھا, وہ نہیں آ رہا, کیونکہ جو صاحب منصب ہوتا ہے اس کی نظر سب پہ ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے تو کبھی کوئی بات کہہ دی کہ حضرت دعا کیجیے گا, وہ رات کو بیٹھا ہوا ہے, آپ تو سو رہے ہیں, وہ اب آپ نے اپنی فکر ادھر ڈال دی. تو وہ دیکھتے تھے کون آ رہا ہے اور کون نہیں آیا. کہنے لگے حضرت وہ تو اب اس نے اپنا آستانہ کھول لیا ہے, اپنا آستانہ کھول لیا ہے. کہا اچھا, کہاں وہ تو اب ماشاءاللہ اپنی محفل سجا کے بیٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہی چلے جاتے ہیں وہاں, اگر وہ نہیں آ رہا تو بھائی ہم چلے جاتے ہیں. تو آپ تشریف لے گئے اپنی مریدوں کے ہمراہ. اس نے استقبال کیا, کھڑا ہوا, بیٹھیے. یہ آپ نے فرمایا میاں آج کل آتے نہیں ہو؟ کہا حضور اب تو بس معاملہ ہمارا بھی شروع ہو گیا ہے روحانیت کا. کہا اچھا کیا ہوا؟ کہ اب تو رات کو ہم بھی سیر کرتے ہیں, کبھی تحت الثری, کبھی عرش اولا, کبھی کہاں کبھی کہاں, بس اب تو سیر اللہ چل رہی ہے. کہا اچھا, ہاں جی, اب تو ایسے ایسے یہ کشف قلوب ہے, کشف صدور ہے, کشف قبور ہے, ساری چیزیں اب ہماری روشن ہو گئیں. اچھا جی. کہا ہاں حضور اب اس لیے مجھے ضرورت نہیں اتنی دور آؤں بیٹھوں آپ کے پاس خدمت کروں. اب تو لوگ یہاں ہماری خدمت میں بہت سارے آ گئے. تو آپ نے فرمایا بیٹا ایک کام کر, آج رات جب تم سیر پہ جانا تو وہاں ایک دفعہ پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا ہے جی؟ کہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس تسبیح میں 99 مسائل کا حل ہے. کتنا پڑھنا ہے؟ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. چاہیں تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت
اب ایسی بات کریں گے آپ ہم سے. اب تو حضرت تو یہ جیلسی والی بات ہو رہی ہے. حضرت آپ تو اب برا مان گئے ہماری بات کو, ہم نے آپ کو اپنے دل کا حال بتایا تو آپ برا مان گئے. آپ نے فرمایا نہیں, میں جیلس نہیں ہو رہا بھائی, آپ جا ہی رہے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ لینا, تسبیح بتائیے نا, کوئی ایسی چیز تو نہیں بتائی. کہا اچھا ٹھیک ہے. خیر اس نے کہا کہ یہ شاید معاملہ کچھ اور ہے. آپ تشریف لے گئے. اب رات ہوئی, جب رات ہوئی تو پھر وہ اس کی سیر شروع ہوئی. جب سیر شروع ہوئی تو اسے یاد آیا کہ شیخ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پڑھ لینا. اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس نے دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. آنکھ کھلی, صبح شیخ کی خدمت میں حاضر کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ شیطانی وار تھے سارے. شیطان تجھے ان معاملات میں ایسا گھما رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد کوئی تو دعویٰ ہی کر دیتا کوئی بڑا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان پھر اس طرح سے وار کرتا ہے. ہم اور آپ تو کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے؟ پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, کتب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, پیر پیراں میر میراں الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے جنگلات میں مجاہدہ عبادات میں مصروف تھا تو ایک دن عجب واقعہ ہوا. ایک ابر کا ٹکڑا جو ہے چھا گیا. آواز آئی, عبد القادر آج سے تجھ پر تمام حرام چیزیں حلال ہو گئیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتے ہیں وہ بادل چھٹ گیا. آواز آئی, عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا میں نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے فرمایا وہ بدبخت میرے علم نے نہیں, میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. یہ وار ہوتے ہیں کہ جب بندہ اس طرف چلتا ہے تو پھر اس طرح کے وار ہوتے ہیں. شیطان ہر بندے کو اس کے حساب سے پروڈکٹ بیچتا ہے. بڑا زبردست سیل مین ہے وہ, مارکیٹنگ اس سے اچھی کسی کو نہیں آتی. اس کو پتہ ہے مولانا آدمی ہے, شراب نہیں پیے گا, سود نہیں کھائے گا, اس کو کہے گا تو غیبت کر, غیبت کر, اس پہ لگائے گا. کسی کو روحانیت کے اندر ایسی چیزیں دکھائے گا, وہ سمجھے گا شاید میں پتہ نہیں کیا بن گیا, وہ کوئی دعویٰ کر دے گا. تو اس لیے کسی شیخ کا, کسی کامل کا ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جس طرح کی راہ ہوگی اسی طرح کا رہنما بھی چاہیے ہوگا.